وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، رسول کا مقام اتنا بلند ہے، فرمایا کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، یعنی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اور فرمایا کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو مومنوں کو تو انہیں چاہیے کہ اے تیرے پاس آئے، یہاں تک کہ فرمایا آج وہ مشہور آیت آئی کہ جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ اللہ اکبر، یہاں آ کے تیری بارگاہ میں آ کے اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں، اور رسول بھی ہاتھ اٹھا لیں ان کے لیے اور ان کے لیے مغفرت چاہیں، تو فرمایا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِیمًا، پھر اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پائیں گے۔ پھر پائیں گے، اللہ ہے تو ہمیشہ سے، مگر یہ کب پائیں گے؟ یہ جب پائیں گے جب تیرا دامن ہاتھ میں لے کر آئیں گے، تیرے وسیلے سے آئیں گے، تجھے منا کے آئیں گے، تیری پیروی میں آئیں گے، تیری غلامی میں آئیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ اس امت کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے۔ ہم حضور کے بغیر کچھ بھی نہیں پا سکتے، تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ مقام بھی سمجھنا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا